مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنا، عیب نکالنا، عیب بیان کرنا، اس کے بارے میں ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن تو واضح طور پر فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، عیب نہ ڈھونڈو، یعنی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ حدیث شریف میں ایک گمان سے بچو، بہت خوبصورت اور بڑی جامع حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ حدیث پاک پر عمل کرنے والا بن جائے۔ فرماتے ہیں گمان سے بچو کہ گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے ساتھ حرص اور حسد، بغض، بے مروتی نہ کرو۔ کن کن چیزوں سے بچایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بنے رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی تحقیر نہ کرے۔ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اور یہاں کے لفظ سے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرماتے ہیں آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھے۔ ہر مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی آبرو بھی، اس کا مال بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں اور عملوں پر نظر نہیں فرماتا، لیکن تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کی ہے۔ کیا ہم ایسے بن جائیں؟ بننا ہی چاہیے، چارہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں نیک بننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، نو وے، سوائے اس کے کہ ہم نیک بنے۔ ہمیں تو اللہ کی رضا کے لیے جینا۔ مسلمان کس کے لیے جیے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے، جس سے پیدا کیا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے جیے گا۔ تو اب اگر ہم ان باتوں پر غور کریں، حسد کی وجہ سے کیا ہم ایک دوسرے کی کاٹ نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی غیبت نہیں کر رہے ہوتے؟ ایک مسلمان کا عیب، کسی کا عیب، اس کی برائی کی نیت سے اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، برائی کی نیت سے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اب بیٹھ کر غیبت نہیں کریں گے، آپ بولو گے میں نے غیبت تھوڑی کوئی کی تھی، میں نے تو سچ کہا تھا۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہی عرض کیا گیا تھا کہ آقا جو عیب ہم بیان کر رہے ہیں اگر وہ اس میں ہے کیا پھر بھی غیبت ہے؟ ارشاد فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس میں نہ ہوتا تو بہتان ہوتا، تو تم نے بہتان باندھا، تو غیبت ہے نا۔ اور غیبت زنا سے سخت ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے۔ ہم کسی کے عیبوں کو کیسے اچھال سکتے ہیں یار؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر فرمائیں کہ مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ کعبے کی طرف کوئی پاؤں کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارا کعبہ ہے، ہم اس کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایمان کی ایک حرارت ہے، یہ ایک ایمان کی علامت ہے کہ مسلمان کعبہ مشرفہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا، بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کعبہ مشرفہ کے پاس جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پیارے کعبہ کو ہماری پیٹھ نہ ہو، ادب کا تقاضا پورا کرتے ہیں۔ اور میرے آقا اس کعبے کو دیکھ کر فرمائے کہ مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اب میری قلم کس مسلمان کی حرمت پامال کر رہی ہے، میری زبان کس مسلمان کی حرمت پامال کر رہی ہے؟ یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں۔